السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یونس کی آیت نمبر 86 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 87 اور 88 آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا لفظ ہے بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، یقیناً آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دی ہے، زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، زینت اور مال و دولت دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب، تو وہ اس کے ذریعے سے آپ کے رستے سے گمراہ کر رہے، ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مالوں کو ختم کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اوپر سختی ڈال دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں
کہ جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اگر اللہ پر ایمان لائے ہو تو صبر کرو اور اللہ رب العزت سے اچھے کی امید رکھو، کہ قوم نے شکوے کیے کہ جب سے آپ آئے ہیں تب سے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ہم پر زیادہ سختیاں کرنی شروع کر دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پہلے بھی ہمارے لیے مشکل تھی اور اب بھی ہمارے لیے مشکل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر انہوں نے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ ہمیں اس ظالم قوم سے اور کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز جماعت کے ساتھ ہی تھی، جس طرح ہماری شریعت میں نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ اب بنی اسرائیل نے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی تو فرعون اور اس کے حواریوں کو یہ کہاں قبول تھا کہ فرعون کی اور بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ بجا لایا جائے۔ ہماری شریعت میں اللہ نے یہ خاص فضل فرمایا ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا یہ تو افضل ہے اور لازم ہے، لیکن اگر کبھی کوئی عذر ہو جائے تو بندہ جہاں کر بھی ہو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں پر جماعت کروا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس طرح نہیں تھا، نماز مسجد میں ہی پڑھی جا سکتی تھی، عبادت گاہ میں ہی پڑھی جا سکتی تھی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خواص گنوائے ہیں اپنی اور اپنی امت کے، اس میں سے آپ نے جو باتیں بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا مجھے دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت پہ ابھی میں ہوتا ہوں تو روب دے دیا گیا۔ تو دوسری بات یہی فرمائی کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسا نہیں تھا۔ اب جب فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں پہ پابندی لگا دی کہ مسجد آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس خاص موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے گھروں میں سے کچھ گھروں کو مقرر کر لیں، یعنی بظاہر وہ گھر ہوں لیکن ان کو مسجدوں کا سٹیٹس مل جائے کہ ان گھروں میں لوگ کچھ اکٹھے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایک گھر میں، کچھ دوسرے میں، کچھ اس طرح فاصلے سے، اور ان گھروں کی تعمیر کرتے ہوئے اب وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ تاکہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھنی پڑے جس گھر کو مقرر کیا وہ قبلہ رخ ہو اور نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتماعی طور پر ہی عبادت کرنے کا حکم دیا، خواہ ٹولیوں میں کریں، یعنی چھوٹی ٹولیوں میں ہو جائے، اگر سب ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو سکتے کچھ گروہ میں ہو جائے۔ اور مشکل ترین حالات میں بھی نماز ان کے اوپر سے ساقط نہیں ہوئی کہ نماز چلو نہ پڑھو کچھ عرصہ، جان بچانی فرض ہے نماز نہ پڑھو، نہیں، نماز پڑھنے کا حکم باقی ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی نماز کے اندر تخفیف ضرور کر دی گئی ہے، اس کے ادائیگی میں تخفیف کر دی گئی ہے، لیکن پڑھنی ضروری۔ کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھے، سفر میں ہے تو 2 رکعتیں 4 رکعتوں والی نمازیں 2 کر کے پڑھے، لیکن پڑھے۔ وضو یا غسل نہیں کر سکتا تیمم کرے۔ نماز پڑھنی ضروری ہے، قبلے کا بالکل صحیح تعین کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اندازے سے قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھنی ضروری۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس حالت میں کر دیا جائے کہ بے لباس کر دیا جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، دشمن کی قید میں ہے یا کسی جگہ ہے جہاں اس کو مجبوراً وہ اس کیفیت میں کر دیتے، وہاں وہ بے لباس بھی نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کا عذر ہے کہ لباس اس کو دیا نہیں گیا، وگرنہ نماز اس کے اوپر سے ساقط نہیں، نماز پڑھنی۔ تو جو بندہ تمام تر سہولیات موجود ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوگا؟ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔
اس لیے اپنے دوست، احباب، تعلقات، رشتہ داریاں نئی جو قائم کرنی ہے، اس میں سر فہرست جو بات دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نمازی ہے یا نہیں۔ یہ وہ بنیادی وصف ہے جو کسی کے اندر، آپ کے تعلق دار کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ وصف نہیں ہے تو باقی کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نماز کے متعلق ہی تو کہا ہے نا، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے دین کے باقی حصوں کو بھی قائم کر لیا، جس نے اس کو توڑ دیا اس نے باقی دین کو بھی گرا دیا۔ اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیکی تقوی میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے کیا کریں؟ سلف صالحین اس کے جواب میں اکثر اوقات جو نصیحتیں کرتے تھے، اس میں سے ایک جو بنیادی نصیحت ہوتی تھی تقوی کے بعد، وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ اور نمازوں کا درست کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، نمازوں کو وقت پر پڑھنا۔ نمبر 2، بغیر عذر کے جماعت سے نماز نہ چھوڑنا۔ نمبر 3، نماز میں توجہ رکھنا، اللہ کے سامنے حاضری، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، جو کچھ پڑھ رہے ہیں پتہ ہو زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں۔ شروع میں جب شراب ابھی پوری طریقے سے حرام نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ایک حکم آیا تھا، اور وہ حکم قرآن میں حکمن تو، چونکہ شراب حرام ہو گئی تو وہ حکمن تو منسوخ ہو گیا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز میں مت آؤ، نماز میں مت آؤ۔ لیکن یہ آیت برقرار رکھی گئی، کیوں برقرار رکھی گئی؟ مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کو برقرار رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی ایسی کیفیت میں نماز میں کھڑا ہونا کہ بندے کو پتہ نہیں ہے وہ منہ سے کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیفیت میں کھڑا ہونا کہ اس کا دل و دماغ کہیں اور پر ہے، یہ جائز نہیں تھا۔ اس لیے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہ ہو۔ کجا یہ کہ بندہ نشے میں تو نہ ہو لیکن اس کی ذہنی کیفیت نشیوں والی ہو، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ منہ سے کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے تو کیا پڑھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں عادتاً نماز پڑھتے ہیں، آپ پوچھ لیں قاری صاحب نے کیا پڑھا ہے آج، کون سی صورت پڑھی، اگر آسان ترین صورت بھی پڑھی، ایک تو ہے چلو کہیں سے ایسی جگہ سے پڑھا جہاں سے اس کو پتہ نہیں، 30ویں پارے کی آخری صورتیں بھی آپ پڑھوا لیں، اور نماز کے بعد پوچھیں ابھی نماز میں قاری صاحب نے کہاں سے تلاوت کی، یقین جانے 70-80% لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھا گیا۔ اس لیے یہ نشیوں والی حالت میں نماز پڑھنا، اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا ہے، کہا اگر کھانا سامنے ہے نا پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھنا۔ کیوں؟ بندہ آئے اور سارا ٹائم دماغ میں لگاؤ جی کھانا 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 کھانا، حاضری کیسے ہوئی اس کی؟ کہا اگر تمہیں حاجت محسوس ہو رہی ہے نا، قضائے حاجت، تو پہلے قضائے حاجت کرو، نماز بعد میں پڑھو۔ یہ انسان کے اندر ایک، آج کل خاص طور پہ سردی ہے نا، بندہ کہتا ہے وضو بچا لے، ٹھنڈے پانی سے کدھر جا کے دوبارہ وضو کروں گا، تھوڑا پریشر آ رہا ہے، خیر ہے پڑھ لیتا ہوں پھر جا کے واش روم چلا جاؤں، اکثر ہو جاتا ہے ایسے۔ یہ درست نہیں۔ کیوں؟ نماز میں انسان کی توجہ نہیں رہتی، اور بات تو مذاق کی بنی ہوئی ہے لیکن المیہ ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جلدی سے نماز پڑھ لیتے پھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے، یہی ہمارا ظاہر کیا نا۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ اگر اپنی نماز کی اصلاح کر لے باقی ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے۔ یہ نماز جو ہے وہ انسان کو جو ہے نا اس پر توجہ ہو جائے، کہاں جا رہا ہوں، نماز کا ٹائم بیچ میں آئے گا کہاں پڑھوں گا، پلاننگ کر کے نکلے، جماعت میری نہ نکل جائے، کس طرح کہاں پہنچوں گا، یہ ساری ترتیب جو بندہ لگانا شروع ہو جائے یہ واقعتاً اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ ترتیب ہی نہیں ہے نا تو پھر لمبے لمبے دعوے ہی ہیں۔ آج امت کے لوگ بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، او جی فلاں فلسطین میں کچھ نہیں کر رہا، فلاں فلسطین میں کچھ نہیں کر رہا، فلاں فلسطین، ساری رات فیس بک پر فلسطین فلسطین کر کے خود فجر کی نماز میں نہیں آ رہا۔ بھائی تم اپنی نماز سیدھی نہیں کر سکے آج تک، تم نے امت کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو بندہ اپنے لیے اپنی نماز ٹھیک نہیں کر سکا وہ باقی امت کے لیے کیا کرے گا؟ یہ صرف ڈھکوسلے ہیں جو شیطان نے پھر ہمیں دیے ہیں۔ وہ بندہ امت کے لیے کچھ کر سکتا ہے جو واقعتاً 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری دینے کے لیے جو جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے اس میں کامیاب ہوا۔ جو اس میں نہیں کامیاب ہو آگے کسی چیز میں کامیاب نہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان مشکل ترین حالات میں بھی آپ ان کو کہیں کہ نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیں مومنوں کو۔ یہ کون ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں؟
یہ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ رب العزت تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، ان سخت مشکل حالات سے بھی اللہ باہر نکال دے گا۔ اب ایک موقع آیا کہ بہت ساری تبلیغ کے بعد اور بہت ساری نشانیاں فرعون اور اس کے حواریوں اور اس کے سرداروں کو دکھا دینے کے بعد بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اب یہ موقع کون سا تھا، اس کی صراحت قرآن حدیث میں نہیں ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق تو صراحت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ اب ان کو اس طرح مٹا دے کہ ان کے لیے پیچھے کوئی بندہ ان کا باقی نہ بچے، اس لیے کہ ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان کی آنے والی نسلیں بھی آئندہ فاجر اور کافر ہی ہوں گی، اس لیے تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ تو ممکن ہے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی کوئی بات بتائی ہو کہ اب فرعون اور اس کی قوم میں سے کوئی اور مسلمان ہونے والا نہیں، یا کسی بہت بڑی بدعملی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، بد دعا کی ہو، اور نبی کی بد دعا وہ تو پھر بہت زیادہ سخت ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی جو مال اور دولت دے رکھا ہے اور زینت دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ شکر بجا لاتے اور تیری نعمتوں کی قدر کرتے، انہوں نے تو اکڑ کر لوگوں کو تیرے رستے سے روکنا شروع کر دیا۔ اب جو چیز ان کی اس سب کی سبب بنی ہے، یا اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ تو ان کے مال کو برباد کر کے رکھ دے، ختم کر دے، مٹا دے، تاکہ یہ جس کے اوپر اکڑتے پھرتے ہیں نا، ان کا یہ وہ ذریعہ اور سبب ہی ملیا میٹ ہو کر رہ جائے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو نہ سخت کر دے، ان کے دلوں کے اوپر گرا لگا دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ ہدایت کے رستے ان پر ایسے بند ہو جائیں کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے یہ ایمان لانے والے نہ ہوں، یعنی اس سے پہلے یہ توبہ استغفار کے قابل بھی نہ رہیں، اور جب دردناک عذاب بندہ دیکھ لیتا ہے اس وقت کی توبہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ اور ان پر کیسی ایسی سختی اور وبال آیا فرعون اور اس کے جو حواریوں کے اوپر۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے کہا کہ کاش کہ آپ وہ وقت دیکھتے جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور میں دریا کی مٹی اور کیچڑ اس کے منہ کے اندر ٹھونس رہا تھا، کہ اس وقت بھی یہ کمبخت جو کچھ بول رہا ہے اس پر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اس نے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اگلی آیات میں مزید اس کے الفاظ کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل اس کے منہ کے اندر مٹی ٹھوس رہے تھے تاکہ وہ اب وہ اس موقع پر کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو معلوم ہے جس سے اللہ نفرت کرے جبریل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور ساری فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور زمین میں پھر اس کے لیے نفرت دلوں میں اتار دی جاتی ہے۔ یہ جبریل کی نفرت تھی فرعون سے، کہ وہ اللہ کا ایسا نافرمان تھا کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ پہنچے، اس کے منہ کے اندر مٹی بھر رہے ہیں، جب کیچڑ بھر رہے ہیں سمندر کا، تاکہ وہ زبان سے کچھ ادا نہ کر پائے مزید۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ ایسے بندوبست بھی کر دیتا، اور اسی طرح خیر والے لوگوں کے لیے اللہ خیر کے بندوبست بھی کر دیتا۔ تو اپنی زندگی کے اندر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی زندگی گزار رہا ہے۔ بعض لوگ فرعون جیسا اختیار تو نہیں رکھتے، لیکن اپنے بہت محدود سے اختیار میں فرعون زیادہ طرز عمل ضرور رکھتے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اختیارات کے اوپر جیسے ان کو وہ اختیار ملتا ہے فرعون بن جاتے۔ ان کا رویہ، ان کا بولنے کا انداز، اپنے زیر سایہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعامل، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے دفتر کے اندر سبارڈینیٹ کے ساتھ، اپنے کام کاج کرنے والے خادمین کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے لگتا ہے یہ فرعون ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا فرعون جتنا اختیار مل جاتا وہ بھی یہ لوگوں کے بیٹے بھی ذبح کروا دے۔ اس قسم کے لوگ آج دیکھیں دنیا کے اندر یہ جو قوموں کو میزائل مار مار کے ہلاک کر رہے ہیں، بم مار مار کے بچے قتل کر رہے ہیں، کیا یہ فرعون نہیں؟ یہ فرعون سے بھی بڑھ کر، وہ تو ایک وقت میں جتنے تھے ان کو قتل کرواتا تھا، یہ تو لامحدود قتل کرواتا۔ اس لیے یہ جو فرعون ہے نا، یہ ایک صفت بھی ہے، فرعونیت
یہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے کہ کہیں جہاں مجھے تھوڑا سا اختیار ملا ہے وہاں میں فرعونیت کا شکار تو نہیں ہو گیا, وہاں میں یہ تو نہیں سمجھتا اب مجھے کس نے پوچھنا ہے, اب ذرا مجھے اختیار ملا ہے میں دوسروں کو سیدھا کر لوں. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. نرمی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ, احساس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بیت المقدس, بیت المقدس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کے بعد 40 سال بعد بنائی تھی. ہاں صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب یہ آیت آئی نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین, کہ پہلا گھر اللہ کا جو زمین میں تعمیر ہوا تھا وہ مکہ میں تھا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ کون سا گھر بنا تھا, یعنی دوسرے نمبر پہ اللہ کا کون سا گھر تعمیر ہوا؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس. پوچھا گیا کہ کتنے عرصے کے بعد؟ آپ نے فرمایا 40 سال کے بعد. یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس بھی بنایا تھا. پھر جس طرح بیت اللہ کی جو جتنے یعنی امتداد زمانہ کے ساتھ نشانیاں مٹ گئی تھیں, اسی طرح بیت المقدس کی بھی ساری نشانیاں مٹ گئی تھیں, اور ان دونوں گھروں کو بعد میں دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آباد کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین آ کر اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ بتاتے تھے کہ یہ بیت اللہ کی جو ہے نا قواعد ہیں, یعنی بیت اللہ کی یہ بنیادیں ہیں, انہی بنیادوں کے اوپر, جیسے آپ یہ کہیں کہ جی نقشہ لے کر ان کو بتایا سادے لفظوں میں یہ بات کہ جی یہ ہیں جس کے اوپر آپ نے بنانا ہے, تو وہ جس پر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اللہ کے حکم سے, انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا. اسی طرح انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو بھی تعمیر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر امتداد زمانہ میں یہ مٹ مٹ گیا. بڑا جو ہیکل تھا نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر تعمیر کیا تھا, جس کو یہودی جو ہے وہ سمجھتے تھے ہیکل سلیمان. پھر جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ سارا علاقہ ہے. آج جو ہم کہتے ہیں نا مسجد اقصی کا ایک بڑی بحث چلتی ہے, جی یہ جو گنبد خضرا ہے, یہ صخرا ہے, یہ جو گولڈن جو ڈوم ہے, یہ تو جو ہے نا وہ ہے ڈوم آف راک ہے, اور یہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی جو ہے وہ گرے کلر کا جو ڈوم ہے ساتھ وہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہم بیت المقدس کہتے ہیں, جس طرح ایک ہے مسجد حرام اور ایک ہے حدود حرم. حدود حرم یعنی آپ جب مکہ جاتے ہیں تو ایک ہے جو مسجد حرام کی بلڈنگ ہے, اور ایک ہے حدود حرم جس پہ باہر دور دور لکھا ہوا ہے کہ جی یہ حد ہے. اسی طرح مسجد نبی کی ایک حد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی. اسی طرح ایک مسجد اقصی کا جو ہے نا الذی بارکنا حولہ, جس کو قرآن نے کہا, اس کی بھی ایک حدود ہے. وہ حدود ساری کی ساری بڑی ہے, اس میں یہ جو ہے نا ڈوم آف راک بھی آتا ہے, اور یہ مسجد اقصی کا جو گرے والا گنبد ہے یہ بھی آتا ہے, اور اس کے صحن وغیرہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی سارے شامل. دیوار گریہ ہیکل سلیمانی کی باقیات میں سے ایک دیوار ہے. یہ مسجد اقصی کے بالکل ساتھ ہی مسجد اقصی جو ابھی موجود ہے نا, یہ اصل میں دوبارہ تعمیر کروائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب فلسطین فتح کیا تھا. اس کی پھر بعد میں ظاہر بات ہے توسیع ہوتی رہی اور سارا کچھ عثمانی دور خلافت میں, اور بعض میں وہ جب صلاح الدین نے اس کو فتح کیا تو پھر اس میں بڑی توسیع ہوئی, اور صلاح الدین کا جو گھر ہے وہ بھی اس کے بالکل قریب ہے. لیکن جو بنیادی طور پہ مسجد اقصی ہے, اس کی ابتدائی جو حصہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر دوبارہ جو ہے نا وہ تعمیر کیا تھا. اس کے جو قریب دیوار ہے نا جو ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی ہے, وہ دیوار گریہ کہلاتی ہے, جس کے پاس یہودی جا کے وہ روتے ہیں اور گڑ پٹتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ.